اگر اذان ہو رہی ہو اور ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو تلاوت کو روک کر اذان کا جواب دینا چاہیے یا تلاوت کو جاری رکھے، اس لیے کہ تلاوت قرآن اذان کے جواب سے زیادہ افضل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن کی اذان کو سن کر جواب دینے کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، کہ مؤذن کو جب تم سنو اذان دیتے ہوئے تو جیسے وہ کہتا ہے اس طرح اس کا جواب دو۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اذان کا جواب دینا چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے۔ یہاں پر اہل علم میں اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ کیا اذان کا جواب دینا واجب ہے یا سنت ہے۔ جمہور کے نزدیک یہ سنت ہے، اور ان کے مقابلے میں دوسرے اہل احناف کے یہاں، اہل ظاہر کے یہاں یہ واجب ہے، اور صحیح قول کے مطابق یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ، دیگر اہل نے بات کہی۔ لیکن وہیں پر علماء نے یہ بات کہی کہ اذان کو سن کر کے جواب دینا چاہیے، یہ عظیم سنت ہے، اور اس پر بہت بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیحین کی روایت میں کہ جو شخص مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنے، اور آپ نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اذان سنے اور پھر کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعث مقام محمود الذي وعدته، اپنے کہ حلت له شفاعتی یوم القیامہ، کہ اس آدمی کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی قیامت کے دن۔ تو یہ بہت عظیم فضیلت ہے، لہٰذا اس سنت کی ادا کرنے میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے اہل علم نے کہا کہ اذان ہو رہی ہو تو قرآن مجید کی تلاوت اگر سن رہا ہو تو اس کو بند کر دے، یا پڑھ رہا ہو تو رک جائے اور اذان کا جواب دے اور اس سنت کو پوری کرے، جیسا کہ اہل علم نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اور اس کو اہل علم نے کہا یہ ایک طریقے کا وسوسہ ہے کہ شیطان اس ذہن میں ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر آپ اذان سنیں تو آپ تلاوت کو بند کر رہے ہیں، تو ایک نیکی کو آپ چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ آدمی ایسے ہی کئی وقت ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک وسوسہ ہے اس کے ذہن میں، اس کی طرف توجہ نہ دے، اذان کا جواب دے، یہ بھی سنت ہے، فضیلت والا عمل ہے، اس عمل کو کرے، پھر اس کے بعد اپنی تلاوت کو جاری رکھے۔ اس وجہ سے اہل علم نے بات کہی کہ قرآن مجید کی تلاوت اگر کر رہا یقیناً افضل ترین عمل ہے، لیکن قرأت قرآن، لیکن اذان ہو رہی ہو تو اذان کا جواب دینا افضل ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے یہی بات کہی، اور یہ کہا کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے وقت طے نہیں کیا گیا، قید نہیں کیا گیا ہے، کبھی بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن اذان کے وقت کے لیے وقت طے کیا گیا ہے، اسی وقت اس کا جواب ہوگا۔ تو یہ افضل ہے کہ آدمی اسی وقت اس کا جواب دے، اور بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اور یہ ذہن میں وسوسہ اگر آئے تو کہ اس سے قرأت ہماری رک جائے گی، تو اس وسوسے کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اپنے اس عمل کو جاری رکھتے ہوئے مؤذن کی اذان کا جواب دے، پھر تلاوت کو باقی رکھے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آدمی قرآن مجید پڑھ رہا ہو، کوئی سلام کرے تو جواب دے کہ نہ؟ سلام کوئی کرتا ہے تو آدمی یہ نہ سوچے کہ میری تلاوت میں خلل ہو گیا، نہیں، سلام کا جواب دینا چاہیے، یہ مسلمان کا حق ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ قرآن مجید کو روکے، سلام کا جواب دے، پھر اوپر تلاوت کو شروع کرے اپنی، دین کے اس کام سے کوئی خلل نہیں ہوگا۔ تو یہ وسوسہ ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، افضل یہ ہے کہ آپ اذان کا جواب دیں، پھر آپ اپنے قرأت کو جاری رکھیں۔ اللہ عز و جل ہم کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل ہم کو شیطانی وسوسوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔